عمران ریاض خان کا یہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا، ٹکر کے لوگ ملے ہیں آپ کو، وہ کس کے لیے؟ وہ نہ تو نواز شریف کے لیے تھا نہ شہباز شریف کے لیے تھا، وہ تو سب کو علم ہے وہ کس کے لیے تھا۔ مشرف دور میں جب مشرف نے کہا کہ صحافی آزاد ہے اور میڈیا کو مکمل آزادی دی گئی ہے، تب سے لے کے آج تک مجھے دکھائیں کہ کہاں پہ آزادی دی گئی ہے۔ جو صحافی عوام کے لیے آواز بلند کرتا ہے یا اس پہ جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے یا وہ قتل ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی وزیر کا اگر شجرہ نسب کھولیں گے، اس کے آدھا خاندان گورنمنٹ میں ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آزادی صحافت اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے ریاستی اداروں کو بدنام کرنا شروع کر دیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے وائس آف جرنلسٹ پاکستان کے مرکزی صدر اور سی ای او الجزیرہ نیوز زیارت خان۔ ان کے ساتھ آزادی صحافت کے متعلق کچھ سوالات کریں گے کہ کیا پاکستان میں صحافت آزادانہ طریقے سے کی جا رہی ہے یا اس پر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور صحافیوں کو پاکستان میں کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور حق اور سچ کی آواز کو دبانے کے لیے کیا کیا قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عثمان بھائی، آج آپ نے ایک اچھا اور اہم ٹاپک پہ بات کی ہے کہ آزادی صحافت۔ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاکستان میں ایک برائے نام ہی آپ دیکھ لیں کہ آزادی صحافت ہے۔ مشرف دور میں جب مشرف نے کہا کہ صحافی آزاد ہے اور میڈیا کو مکمل آزادی دی گئی ہے، تب سے لے کے آج تک مجھے دکھائیں کہ کہاں پہ آزادی دی گئی ہے، کس چیز پہ آزادی دی گئی ہے۔ جو صحافی بولا ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس کو قتل کر دیا گیا ہے یا تو اس پہ کوئی جھوٹی ایف آئی آریں ہوئی ہے۔ دوسری دیکھیں، آزادی صحافت تو یہ ہم نے تو یہ دیکھا اور سنا ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ جو صحافی ایک پارٹی، سیاسی پارٹی کا کارکن بن جائے، کیا آپ اس کو صحافی سمجھیں گے؟ بھائی اسی ٹاپک پہ میں آ رہا تھا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی جو صحافی عوام کے لیے آواز بلند کرتا ہے یا اس پہ جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے یا وہ قتل ہو جاتا ہے، اور بائی نام ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ ہمارا میڈیا یہ سمجھ لے کہ اشرافیہ کا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے یا بڑے بزنس مین ہیں یا جتنے سیاست دان ہیں یا ان کے چینل ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ بات کریں کسی بھی صحافی کی، ٹھیک ہے، ان کے پاس ابھی کوئی ایسے الفاظ یا کسی میڈیا کے کسی ایسے بندے کے پاس ایسا مواد ہی نہیں، یا عوام کے لیے جب وہ بات نہیں کر سکتا، اس نے کچھ نہ کچھ تو چلانا ہوتا ہے، یا وہ کسی سیاسی پارٹی پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے یا کوئی سیاسی پارٹی کی جناب خوشنودی کر رہا ہوگا کہ یا بھائی یہ پارٹی یہ فلاں چیئرمین جو ہے یہ بڑا وہ ہے صدیق الامین ہے، اور یا کسی فلاں پارٹی ہے وہ جو ہے وہ اتنی کرپٹ ہے، وہ چور ہے، کچھ نہ کچھ پارٹی بازی۔ کیونکہ یہ سیاسی، جب کوئی سیاست دان، جیسے کافی ہمارے سیاسی لوگ ہیں جنہوں کے اپنے چینل ہیں، ہمارے پاکستان میں تو کوئی ایسا صحافی ہے نہیں جس کا کوئی اپنا چینل ہو، جس کا پیشہ ہی صحافت ہو۔ اس کا تو اپنا کوئی چینل ہی نہیں نا، یہاں تو کوئی سیاسی پارٹیاں یا کوئی بزنس مین ہے جس نے یہ میڈیا ہاؤسز، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بنا رکھے ہیں۔ بالکل، یا تو بلڈرز ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے، اور یا تو کوئی سیاست دان ہے، یعنی کہ جتنا کرپٹ مافیا ہے وہ سارا میڈیا ہاؤسز کو سنبھالے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ بل یہی دیکھ لیں کوئی کرپٹ ہے یا نہیں، اس پہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ چینلز کے مالک جس کا بھی آپ بات کریں گے یا کوئی بزنس مین ہوگا اور یا کوئی سیاست دان ہوگا جس کے چینل ہوں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی صحافی، جتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں، کالم نگار گزرے ہیں، جو بزرگ صحافی تھے، جو استاذہ تھے ہمارے، کسی بندے نے کوئی ایسا چینل آج تک نہ اس کا کوئی اونیر ہوا ہے اور نہ کوئی چینل بنا سکا ہے۔ اچھا زیارت خان صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بھی بتائیے کہ دیکھیں، ہم آزادی صحافت کا رونا تو روتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، تو جو ہمارے آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں اس سے آزادی صحافت کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟
आपस के झगड़े कैसे। जो हम सहाफी लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर लगे हुए हैं, हमारा आपसी इत्तेफाक ही नहीं है, तो इसमें आजादी सहाफत पर क्या नुकसानात आ रहे हैं और ये हमारी ना इत्तेफाकी क्यों है? बात तो वहीं पे आ जाती है कि कुछ सहाफियों को खरीदा जाता है, कुछ को मार दिया जाता है, कुछ पे झूठी FIR दर्ज होती है और कुछ को आपसी मामलात, आपसी इशू, यानी कि आपसी कोई मफादात के लिए उनको फंसा दिया जाता है, उनको उस चीज में उलझाया जाता है कि ताकि ये मुत्तहिद ना हो सकन। सहाफत एक मुकद्दस पेशा है। आप ये देखें कि अपना इमरान रियाज खान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अब देखें, वो एक चैनल पे था, ठीक है, तो जब वो चैनल पे बात करता था, ठीक है, उसके जो CEO थे उन्होंने मना किया कि भाई इस टॉपिक पे आप बात ना करें, ठीक है। उस टॉपिक पे बात ना करने की वजह से उसको चैनल से निकाल दिया गया। उसके बाद वो आए दूसरे चैनल पे, बोल न्यूज पे आए, तो वहां पे भी इतना प्रेशर पड़ा कि ताकि जो शेख साहब थे जिनका चैनल था, ठीक है, उनको अपने चैनल से ही हाथ धोना पड़ा क्योंकि उतने मजबूर हो गए कि उन्होंने अपना चैनल बेच दिया। नहीं, आप ये समझते हैं कि क्या आजादी सहाफत इस चीज का नाम है कि आप अपने रियासती अदारों को बदनाम करना शुरू कर दें? भाई रियासती अदारों को तो नहीं बदनाम करता कोई भी किसी ने भी नहीं, उनका देखें खान साहब, इमरान रियाज खान का ये डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, टक्कर के लोग मिले हैं आपको, वो किसके लिए था? वो ना तो नवाज शरीफ के लिए था ना शहबाज शरीफ के लिए था, वो तो सबको इल्म है वो किसके लिए था कि टक्कर के लोग मिले हैं। ये तो रियासी अदारों को बिल्कुल एक अंधिया देने वाला काम है ना कि उनको धमकाया जा रहा है। ये तासुर आपका गलत है कि अगर उसने वो बात कर रहा है कि टक्कर के लोग, वो इदारों वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि सियासत में भी एक गूंद है। सियासी बंदो जो भी आया इक़्तिदार में, उसने अपने जितने भी उनके कोई समझ ले कि जो ताबेदार लोग थे, जो ताबेदारी करते थे, जो वजीर मशीर उनके बच्चे, ठीक है, या उनके रिलेटिव के बच्चे, उनको मुलाजमत दी है, ठीक है, सरकारी मुलाजमत पे बड़ा जमान है, ब्यूरोक्रेट्स में है, काफी वो है, लेकिन वहां पे वो सियासी लोगों की वही पावर है। अब नेक्स्ट आप ये देख लें, ये कमिश्नर साहब जो पिंडी का बयान है, वही देख लें आप। तो वो तो अपने बयान देने के तकरीबन एक दिन बाद ही मुकर गए कि मुझे फलां फलां बंदों ने कहा। भट्ट साहब, आपका भी माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस है कि जब पुलिस कस्टडी में कोई होता है, ठीक है, पुलिस कस्टडी में किसी को भी रखा जाता है, उसके बयान और जब उसको अदालत में पेश किया जाता है किसी मुल्जम को, ठीक है, तो अदालत उस मुल्जम के अगर इकबाल जुर्म भी करे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, अगर जब तक वो जज के आगे या मजिस्ट्रेट के आगे अपना इकबाल जुर्म नहीं करता। तो आप ये जो अरशद शरीफ जो शहीद हुए थे फिर उन मुल्क में, उनके मुतालिक आपका क्या कहना है कि उनके केस को क्यों दबा दिया गया, उनको क्यों शहीद करवाया गया, इसके मुतालिक आप क्या? ये तो एक नेशनल इशू है क्योंकि उसका कत्ल इस मुल्क से बाहर किया गया, उस पर इंटरोगेशन हो रही है, उस पर हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी उस पर लगे हुए हैं और तहकीकात कर रहे हैं कि इसको क्यों किया गया। और जाहिर बात है जब उसको मुल्क के बाहर कत्ल किया गया तो हमारे मुअज़्ज़म और हमारे एक जो सिक्योरिटी इदारा जो हमारे मुल्क का एक दिफा है, ठीक है, और हमारा फख्र है, ठीक है, उसको बदनाम किया गया। यानी कि आपका ये कहना है कि जो भी सहाफी हक और सच की आवाज को बुलंद करेगा, अवामी मसाइल को उजागर करेगा, उसको या तो मरवा दिया जाएगा, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, या उसको मुकदमात में फंसा दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे इस मुल्क में सिर्फ सहाफियों के साथ ये चीजें नहीं हो रही। अब देखिए ये सियासी पार्टियां, ठीक है, ये इनके आपस की क्रैश होते हैं, ये जनाब मुख्तलिफ जो है इदारों पे निकाल देते हैं, इदारों को बदनाम करते हैं, इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। मामला इनके गलत हैं और ये अपने ऊपर से इल्जामात हटाने के लिए दूसरों को ब्लैकमेल करना। जी बिल्कुल। अब देखे ये इलेक्शन गुजरे हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन गुजरे हैं, तो हमारी जो रियासती इदारे थे, ठीक है, उन्होंने बखूबी, अगर वो फौज पाकिस्तान थी, अगर वो रेंजर थी,
ٹھیک ہے، انہوں نے بخوبی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی اور پولیس نے بھی اپنی جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں سر انجام دی. جہاں پہ اگر انگلی اٹھائی جا رہی تو آر اوز کے اوپر اٹھائی جا رہی ہے، تو آر اوز کون تھے؟ بیوروکریٹ ہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کئی وہ آ جاتے ہیں. تو یہی جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو 30 سال سے برجمان ہے، بس 30 سال سے لوگ سیاست ہی کر رہے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں انہی کے جو ہے سمجھ لے کہ جو وزیر ہیں، مشیر ہیں یا ان کے ریلیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لگے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی وزیر کا اگر شجرہ نسل کھولیں گے، اس کے آدھا خاندان گورنمنٹ میں ہوگا. نہیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے. صحافت بھی آزاد نہیں ہے، اور جمہوری صرف نام پہ جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت میں بھی اگر واقعی حقیقتاً اگر جمہوریت آئے گی اس ملک میں، ٹھیک ہے، اگر جمہوری نظام آئے گا تو صحافت بھی آزاد ہوگی. اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ مشرف دور میں، ٹھیک ہے، امریت تھی لیکن صحافی کو تحفظ بھی اصل تھا، کسی صحافی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. جی آپ نے سی ای او الجزیرہ اور وائس آف جرنلسٹ پاکستان کے مرکزی صدر زیارت خان کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے، کسی کو حق سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے. جو بھی حق سچ کی بات کرے گا اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے گا یا اس کو مقدمات میں پھنسا دیا جائے گا. صحافی کو آزادانہ طریقے سے صحافت کرنے کے لیے آپس میں یکجاں ہونا پڑے گا، اور ایک پلیٹ فارم پہ جب یہ اکٹھے ہوں گے تب ہی ان کو حق سچ بولنے دیا جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے الجزیرہ نیوز.